ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ درس کے اندر ایک مسئلہ نامکمل رہ گیا تھا. پہلے اس مسئلے کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کی جو آیات تلاوت کی گئی تھیں ان سے متعلق گفتگو کی جائے گی. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فأتوا حرثکم، اپنی کھیتیوں میں آؤ. انا شئتم، جس راستے سے تم آنا چاہتے ہو اس راستے سے آؤ. اور آنے کا مقصد بتایا وقدموا لانفسکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو آگے بڑھا سکو. شریعت نے ازواجی تعلقات قائم کرنے کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ انسان کی نسل کی بڑھوتری ہو. یہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور اس مقصد کے مقابلے کے اندر باطل نے بھی ایک محنت کی ہے، اور وہ محنت یہ کی ہے کہ اس نے اس بات کو مختلف قسم کے پروپیگنڈے بنائے. ایک پروپیگنڈا یہ بنایا کہ جی اگر اولاد زیادہ ہوگی تو انسان کھائے گا کہاں سے، اولاد زیادہ ہوگی تو آبادی بڑھ جائے گی، اس آبادی کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. تو اس طرح کے مختلف قسم کے پروپیگنڈے بنائے اور ان پروپیگنڈوں کے مختلف قسم کے نعرے بنا دیے. بچے دو ہی اچھے. ان نعروں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حکم دیا، احادیث مبارکہ میں جو واضح حکم موجود ہے کہ تزوج الودود الولود، تم ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں. تو اس قرآن کریم کے اور احادیث مبارکہ سے واضح حکم یہاں سے ملتا ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں کے اندر اگر انسان اس بات کا فیصلہ کر لے، میاں بیوی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی اس نسل کو یہاں پر روکنا ہے. بعض صورتیں وہ ہیں جو ناجائز ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا. ایک شخص اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے پاس ان بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو نعرہ ہے یہ پرانا نعرہ ہے، آج کا نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. قرآن کریم نے ان کو اس کا جواب دے دیا، نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ رب العزت تمہیں بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، ان کو بھی رزق اللہ رب العزت ہی دے گا. لہٰذا اس رزق کے معاملے میں تم پریشان ہو کر اس بات کو نہ سوچو. تو کئی مرتبہ انسان اپنی نسل کو روکنے کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پیوں گا کہاں سے، میرے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سوچ کو شریعت نے غلط قرار دیا. مگر اگر اس کے مقابلے میں سوچ یہ ہے کہ عورت کی بیماری ہے، کمزوری کی بنا پر ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت پر چند دنوں کے لیے اس نسل کی بڑھوتری کو روکنا یہاں پر ضروری ہے، حمل کو روکنا یہاں پر ضروری ہے. اگر ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا عورت خود اس بات کو محسوس کرتی ہے اور اس کی بنا پر یہ میاں بیوی آپس کی رضامندی سے اس بات کو یہاں پر فیصلہ کر لیتے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طریقے سے والدین اگر یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے درمیان میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے، اس نیت سے بھی اگر درمیان میں اس نسل کی بڑھوتری کو روکا جائے تو اس روکنے کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا گزشتہ درس سے متعلق. اور اس سے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یہاں پر بہت ہی مختصر انداز میں چنیدہ باتوں کو ذکر کیا ہے. تفصیلات کو اگر کوئی شخص معلوم کرنا چاہے، ایک خاص اپنے کیس کو ڈسکس کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دارالفتہ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، وہاں پر جا کر اس مسئلے کو تفصیل سے پوچھا جا سکتا ہے. اگلی بات یہ سمجھیں کہ قسم سے متعلق مسائل چل رہے تھے. اس میں قسم کی ایک خاص قسم ہے، اس کا ذکر آج کے اس درس کے اندر ہے. اور وہ قسم کی قسم یہ ہے کہ انسان بعض اوقات
اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی سے متعلق کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یعنی ازواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی انسان قسم کھا لے، اس کو شرعی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایلا اگر 4 مہینے سے کم ہوگا تو اس صورت میں شریعت نے کہا کہ جب مدت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور مدت مکمل ہونے سے پہلے جائے گا تو اس صورت میں قسم کا جو کفارہ ہے گزشتہ درس میں جس کا ذکر ہوا وہ کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کر کے جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی ہے، 4 مہینے کی قسم کھائی یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں 5 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، 4 مہینے نہیں آؤں گا، 2 سال نہیں آؤں گا، زندگی بھر نہیں آؤں گا، اس طرح کی اگر قسم کھائی تو اس صورت میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کا جو وقت تھا اس سے پہلے رجوع کر لیا، اس سے پہلے اس نے ازواجی تعلقات قائم کر لیے تو اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر وقت گزر گیا تو اب اس وقت کے گزرنے کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی ہے۔ طلاق بائنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب اگر ازواجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ نئے گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب طلاق کا حق اس بندے کے پاس 2 رہ گئے ہیں۔ اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اسی مسئلے کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں ایلا کے لیے، تربص 4 اشہر، تو وہ ٹھہریں گے 4 مہینے تک۔ فإن فاؤوا، پس اگر اس سے پہلے انہوں نے رجوع کر لیا یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر لیے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم کفارہ ادا کر دو، اس کے بعد تمہارے ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر اس سے تمہاری نیت طلاق کی تھی، تم نے 4 مہینے سے زیادہ کی ایلا کی صورت بنائی تھی اور وہ گزر چکی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو یہ بات جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تم اس کے اندر بعد میں ہیلا بہانے نہیں کر سکتے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایلا کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، ایلا کی نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مردوں نے طلاق کے جملے کو اپنی زبان پر عام کر لیا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی طلاق کا جملہ کہہ دیا، یا تو طلاق ہی دے دیتے ہیں، یا بعض کی عادت یہ ہے کہ طلاق تو نہیں دیتے لیکن عورت کو ایک مینٹل ٹارچر ہر وقت کا دیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آج ایسے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا دیا تو اس کے اوپر طلاق دے دی، کھانے کے اندر نمک کم تھا اس بات کے اوپر طلاق دے دی، آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، کسی اور خاندان کے 2 افراد کے جھگڑے کا ڈسکشن گھر کے اندر ہو رہا تھا، اس کے اوپر بات یہاں تک پہنچی کہ بیوی کو شوہر نے طلاق دیتی۔ بات کے اوپر طلاق کا دینا، بات کے اوپر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ ایک عام بات بن چکی ہے آج کے معاشرے کے اندر۔ یاد رکھیے گا یہ بزدلی کی نشانی ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے کہ انسان بات پر طلاق دے یا طلاق کی دھمکیاں دیتا پھرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ طلاق اس طریقے سے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جی کسی طریقے سے میری یہ طلاق واقع نہ ہو، کوئی صورت ایسی نکل جائے۔ دارالفتہ میں آتے ہیں، جی بس میں نے غصے کے اندر طلاق دی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا۔ بھائی کبھی کسی نے خوش ہو کے بھی طلاق دی ہے کہ جی آج میرا دل آپ سے بہت زیادہ خوش ہے لہٰذا آج میں آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں؟ طلاق تو دی غصے کے اندر جاتی ہے۔ میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس میں نے ویسے ہی دے دی۔ یاد رکھیے گا طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر انسان کی نیت ہو یا نہ ہو، ہر صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص گن پوائنٹ پر کسی بندے سے طلاق کے جملے کہلوا دے گا، اس نے وہ جملے کہہ دیے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کا تعلق انسان کی زبان کی ادائیگی کے ساتھ ہے، زبان سے ادا ہو گئے
یہ زبان کے جو بول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان بول کی بہت بڑی قیمت رکھی ہے. ہم نے اس زبان کے بول کی قیمت کو نہیں پہچانا. انہی بول کی وجہ سے ایک انسان ایمان والا کہلاتا ہے، اور انہی الفاظ کے ذریعے سے، اسی زبان کے استعمال سے ایک بندہ کافر کہلاتا ہے. انہی زبان کے الفاظ کے قبول کرنے سے ایک اجنبی عورت آپ کی شریک حیات بن جاتی ہے، اور انہی زبان سے الفاظ استعمال کرنے سے یہی عورت جو ہے وہ آپ کے نکاح سے نکل جاتی ہے. ایک ساتھی ایک مرتبہ کہنے لگے جی میں نے طلاق کا لفظ تو کہا تھا لیکن میری مراد تا سے تھی، میں نے تو کا لفظ نہیں کہا تھا، طلاق کا تھا، طلاق نہیں کہا تھا. تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو جب آپ نے نکاح کے لیے قبول کہا تھا تو اس وقت پر بھی قوف سے قبول تو نہیں کہا ہوگا، قبول کہا ہوگا، اور کاف سے ہوگا، لہٰذا نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، واپس گھر جاؤ. تو بات تو ایسی ہے. اس کے لیے پھر ہیلے بہانے انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے. شریعت نے یہ حکم دیا کہ انسان اپنے بول کو اپنے قابو کے اندر رکھے، سوچے زبان سے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا غضب لانے والی جو چیز ہے وہ طلاق ہے. یہ طلاق کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ انسان جس حد تک ممکن ہو سکے نبھانے کی کوشش کرے، جس حد تک ممکن ہو سکے نبھانے کی کوشش کرے، مرد ہو کہ عورت ہو. یاد رکھیے گا جب دو برتن آپس میں رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی کھٹکتے ہیں. تو جب میاں بیوی آپس میں رہیں گے تو الجھتے تو ہیں، یہ تو اصولی بات ہے. یہ ایک فطری بات ہے کہ آپس کے اندر لڑائیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں، آپس میں نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے، یہ فطری بات ہے. لیکن ان باتوں کو اس حد تک بڑھا دینا کہ انسان طلاق کی نوبت پہ پہنچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ آج عام ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی اپنے گھروں کے اندر آج جو فحش ڈرامے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اب بدقسمتی سے پھیلے ہوئے ہیں. ان معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ان ڈراموں اور ٹی وی سیریز کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ جی طلاق کا دینا تو ایسی ہے جیسے انسان ایک پیپسی کا گلاس پی لیتا ہے. پیپسی کا گلاس پینا جیسے ایک عام سی بات ہے، ایک عورت کو طلاق دینا ویسی بات ہے. یہاں طلاق دو، وہاں دوسری جگہ نکاح کر لو. اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے زیادہ ابغض ترین چیز ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اور اسی کے ساتھ دوسری چیز جیسے میں نے ذکر کیا، مردوں کا بھی حال یہ ہے، عورتوں کا بھی حال یہی ہے. بات پہ آپس کے اندر ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے، بات پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی شادی ہوئی ایک دیہات کی کسی عورت کے ساتھ. اب کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جی انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اس کی پوری کمر پر، جسم کے مختلف حصوں کے اوپر نیل کے نشان پڑ گئے. بھئی کیوں مارا ہے؟ اس نے گیلے تولیے سے پنکھا صاف کر رہی تھی. اب آپ بتائیں یہ کوئی بات ہے کہ جس کے اوپر کسی عورت کو مارا جائے؟ بھئی اگر وہ عورت دیہات کے علاقے سے آئی ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں معلوم کہ اس سے کرنٹ لگتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. یہ بات یہ کون سی بات ہے جس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا جائے؟ تو قرآن کریم نے آگے طلاق سے متعلق مسائل کو ذکر کیا. پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق جب ایک شخص اگر کسی معاملے کے اندر اگر میاں بیوی اس بات پر نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اب ہماری آپس میں نہیں نبھ سکتی، اس کی مختلف تفصیلات ہیں کہ کن مواقع کے اوپر طلاق کا دینا جائز ہے، کن مواقع پہ طلاق کا دینا درست نہیں ہے. تو جن مواقع پہ طلاق کا دینا جائز ہے، جہاں پر اب شرعی اعتبار سے نبھانا ممکن نہیں ہے، اب اگر جدائی اختیار کر رہے ہیں تو اس جدائی کے بعد عورت کے لیے عدت کی مدت مقرر ہے کہ اتنے دن تم نے عدت میں گزارنے ہیں. عدت کا معنی یہ ہے کہ اتنے دن اب تم کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ تم نے اتنے دن انتظار کرنا ہوگا. شریعت نے اس میں مختلف تفصیلات بتائیں. ایک عورت اگر حاملہ ہے تو حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ جب اس کی بچے کی پیدائش ہوگی تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے ایک دن بعد بچے کی پیدائش ہو، چاہے 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو. جب کبھی بھی اولاد کی پیدائش ہوگی تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی طلاق جو عدت تھی وہ عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر ایک عام عورت ہے جو حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں قرآن کریم یہاں پہ بتاتا ہے والمطلقات،
اور طلاق شدہ عورتیں یتربصن بانفسہن اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء 3 ماہواری کے ایام تک، یعنی 3 مرتبہ حیض کی مدت گزر جائے، ایک مرتبہ گزرے گی پھر پاکی کے ایام آئیں گے، پھر حیض کی مدت گزرے گی پھر پاکی کے ایام آئیں گے، ایسے 3 ماہواری کے ایام پورے ہو جائیں، اس کے بعد وہ عورت عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اب جب مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو اس طلاق کے بعد عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ ان یکتمنا، کہ وہ چھپائے ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے جو اس کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی اگر حاملہ عورت ہے تو اب اپنے حمل کو چھپائے نا، یہ نہ ہو کہ وہ حمل کو چھپا کر حمل کو ضائع کر کے اس بات کا اظہار کرے کہ جی میرے ہاں تو کسی بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی یہ عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے۔ اب اگر اس عورت کو 1 طلاق واقع ہو گئی یا 2 طلاق واقع ہو گئی، اس مسئلے کی بھی تفصیل سن لیں۔ شریعت نے مرد کو اس بات کا حق دیا ہے کہ اس کے پاس 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے۔ اگر کسی عورت سے نبھ نہیں رہی، بیوی سے نبھ نہیں رہی اور اب طلاق دینے تک کی نوبت آ چکی ہے تو اب اس صورت میں شریعت نے اصول بتایا۔ اصول یہ ہے کہ 1 طلاق دے، پھر 1 پاکی کے ایام گزرنے، 1 حیض کی مدت گزرے پھر پاکی کے ایام آئے، اس کے اندر دوسری طلاق دے، پھر اس کے بعد 1 حیض کی مدت گزر کر اب جب پاکی کے ایام آئیں تو اب اس کے بعد تیسری طلاق دے۔ یہ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے اگر طلاق دو گے تو یہ طلاق کا احسن طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ مگر اگر کوئی شخص ایک ہی جملے کے اندر 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کی یہ 3 طلاق بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کا تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ تو یہ شریعت نے 3 طلاق کا بندے کو، انسان کو اختیار دیا ہے۔ پہلی طلاق اب دے دی، اب اس کے بعد اگر ایک شخص رجوع کرنا چاہتا ہے تو ان عدت کی مدت کے اندر اس طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کر لے گا تو رجوع کرنے کا معنی یہ ہوگا اب اس کے پاس 2 طلاق کا حق موجود ہے اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، میاں بیوی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے مکمل ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لے گا تو اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق واقع ہو گئی اب کسی قسم کا رجوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 1 طلاق واقع ہوئی تھی یا 2 طلاق واقع ہوئی تھیں، اس کے بعد اگر مدت مکمل ہو گئی عدت کی اور رجوع نہیں کیا تھا تو اب دوبارہ اگر ازواجی تعلقات قائم کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہوگا، اس کے بعد جا کے دوبارہ سے یہ جو ہے وہ ازواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، میاں بیوی والی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ورنہ اس کی کوئی دوسری صورت نہیں۔ اگر 3 طلاق ہو گئیں تو اب اس کے بعد واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی، اس کے بعد آپس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، بیوی کو بھی اپنی غلطی سمجھ آ جاتی ہے، شوہر بھی سمجھتا ہے کہ ہاں اب ہم دونوں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ شوہر کا رجوع کرنے کا حق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے جو شوہر ہیں احق، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں بردہن فی ذالک، ان عدت کے ایام کے اندر ان کو واپس لے لیں، لوٹا لیں، رجوع کر لیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعی اصلاح چاہتے ہیں، وہ واقعی نبھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں رجوع کر لوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو اذیت کی زندگی دیتا رہوں، تکلیف دیتا رہوں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ تھی مشرکین مکہ کے زمانے کے اندر بھی کہ وہ لوگ عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے، رجوع کرنے کے بعد ان کو خوب اذیتیں دیا کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں 3 طلاق کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہ اختیار ختم کر دیا مرد سے کہ اب تمہارے پاس صرف 3 طلاق کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اسی طریقے سے حقوق ہیں مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طریقے سے مردوں کے اوپر ان عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی جیسے عورتوں کے لیے مردوں کے حقوق کو نبھانا، ان کو پورا کرنا لازم ہے، ایسی مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔
قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ رب العزت وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کو علیہن، ان عورتوں کے اوپر درجہ، ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ سپیریئرٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر کوئی فوقیت دی ہے تقوی کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، اپنے قرب کے اعتبار سے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کے اوپر ذمہ داریوں کو تقسیم فرما دیا۔ گھر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری عورت کے اوپر ہیں، باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری مرد کے اوپر ہے۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر جو عورت کو رہائش فراہم کرے، کپڑے فراہم کرے، بیوی اور بچوں کے جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں ان کو پورا کرے، یہ تمام کے تمام مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں دیں۔ عورتوں کو ذمہ داری یہ دی کہ تم نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ تو تقسیم کار کا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو عورت کے لیے منتخب فرما دیا، بعض چیزوں کو مرد کے لیے منتخب فرما دیا۔ آج دنیا کے اندر بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو لے کر قرآن کریم اور دین اسلام کے اوپر بڑا پروپیگنڈا بنایا۔ یہ دین اسلام تو ایسا دین ہے جو مرد اور عورت کو برابری کے حقوق نہیں دیتا۔ واقعی دین اسلام نے مرد اور عورت کو برابری کے حقوق نہیں دیے ہیں، بلکہ مرد کو وہ حقوق دی ہیں جو مرد کا حق تھا، عورت کو وہ حقوق دی ہیں جو عورت کا حق تھا۔ اس میں برابری کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ طلباء میں اس بات کو یوں مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بھئی اگر اس بات کو سمجھنا یوں بہتر ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کو امی زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ ابو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جی امی زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ ابو زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو بچے بھی اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے، بات کو گول کر جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے اوپر اس اعتبار سے فوقیت نہیں دی ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر فوقیت ہے یا عورت کو مرد کے اوپر فوقیت ہے، دونوں کی تقسیم کار کا اعتبار ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اعتبار سے تقسیم عطا کی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ اگر اس نے عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کے پیچھے ایک زبردست حکمت موجود ہے، مرد کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست حکمت موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کے اندر رجوع کرنے کا جو حق ہے وہ 2 طلاقوں کے حد تک ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے جو عورتوں کو حق دیا ہے، جو عورتوں کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مال لے لو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے مرد کو یہ حق دیا کہ وہ 3 طلاقیں عورت کو دے سکتا ہے اگر ضرورت پڑ جائے، اور عورت کو یہ حق دیا کہ اگر کبھی تم یہ سمجھتی ہو کہ میری اس مرد کے ساتھ نبھ نہیں رہی، بن نہیں پا رہی ہے، تو اب تمہیں اس بات کا حق ہے تم عدالت کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے لوگ ہیں، اپنی برادری کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے خلا کا مطالبہ کر کے علیحدگی اختیار کر سکتی ہو۔ جب مرد کی طرف سے مطالبہ ہوگا خلا کا تو اس صورت میں مرد کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ عورت سے کسی مال کا مطالبہ کرے، لیکن اگر غلطی عورت کی ہو اور عورت اس بات پہ مصر ہو کہ نہیں بس اب میں نے جدائی اختیار کرنی ہے اور کوئی میرے پاس چارہ کار نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس میں نے ویسے ہی جدائی اختیار کرنی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو شریعت نے اس معاملے میں اصول یہ بیان کیا کہ اگر اس موقع پہ مرد یہ بات چاہے کہ میں اپنا حق مہر واپس لینا چاہتا ہوں، اس کو واپس لینے کا اختیار ہے، آدھا حق مہر واپس لینا چاہتا ہوں اس کا بھی اختیار ہے، مہر سے زائد رقم کا مطالبہ کرے گا وہ جائز نہیں ہے، مہر کے برابر یا اس سے کم رقم کا اگر مطالبہ کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر یہ جدائی کا مطالبہ مرد کی جانب سے ہے تو اب اس مرد کو اختیار نہیں ہے، مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ مال کا مطالبہ عورت سے کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ مال واپس لے لو، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ تمہیں اس بات کا خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر رہی ہے بلکہ غلطی اسی کی جانب سے ہے، تو پھر اس صورت میں تم مال لے سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو قائم نہیں کر رہی ہے، اللہ کی واقع کردہ
اللہ کی طرف سے جو حدود واقع ہوئی تھی، جو حق واقع ہوا تھا، اس حق کو قائم نہیں کر رہی، فلا جناح علیہما، تو تم پہ کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، کہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کرو کچھ مال واپس لے کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام اصولوں کو بیان کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، یہ اللہ کے قائم کردہ اصول ہیں، فلا تعتدوها، ان اصولوں کو نہ توڑنا، اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، فاولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان ظالموں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور ظالم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑ رہا ہے، تو اللہ نے جو اس شخص کے اوپر اتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مسائل کے بارے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں بھی، اور ان مسائل پر بغیر کسی حیلے بہانے کے، بغیر کسی حجت کے ان مسائل کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طلاق کا موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے اس درس کے اندر اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔